یہ جو ووٹ پڑتے ہیں پی ایم ایل این کو لگتا ہے سارے ووٹ نواز شریف صاحب کی وجہ سے پڑتے ہیں، یہ پھر آ جائے لگتا ہے عمران خان صاحب کی وجہ سے چھوڑیے، جب ویسے انٹرویو آتے ہیں تو پھر بہت سے لیڈر ہیں، میں نام نہیں لیتا، وہ اپیئر ہی نہیں ہوتے اس وقت بیٹھ کر، وہ اوروں کو بھیج دیتے ہیں۔ آمنے سامنے تو نہیں بیٹھتے، نہیں، بس سیدھی بات ہے نا، قوم کو پتہ چلنا چاہیے کہ کون اپنی قابلیت میں کس پانی میں ہے، پھر اس کے بعد ان سے پرسنل سوال ہوں کہ آپ نے پرسنل اکاؤنٹ کیا ہیں، آپ کے ٹیکسز پوری زندگی کیا ادا کیے ہیں، آپ کی ملک میں کتنی جائیدادیں ہیں، ملک سے باہر کتنی جائیدادیں ہیں، ملک کے کس دنیا کے کس کس خطے میں کتنے بزنس ہیں، پھر ان کو ننگا کیا جائے ہر شخص کو۔ میں یہ چیلنج دے رہا ہوں کہ اس طرح مجھ سے بھی سوال ہو، آپ سے بھی سوال ہو، اس لیڈر سے بھی سوال ہو، ہر شخص سے سوال آپ ہو۔ ان تمام لیڈروں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ میں مقابلے کی بات نہیں کرتا، میں عاجز متواضع آدمی ہوں، لیکن میں مقابلے کی نہیں، میں تو کہوں گا کہ میں اگر انشاءاللہ میں اگر پیش کروں گا قوم کی خدمت کے لیے تو جو باتیں کہہ رہا ہوں یہ میں اپنے اوپر اطلاق کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ان کو کھنگالا جائے ہر شخص کی قابلیت کو، اس کے کردار کو، اس کی آنیسٹی کو، اس کی ایمانداری کو، اس کی قابلیت کو، استعداد کو پرکھا جائے، پھر اس کی بیک سائڈ۔ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ جو حکومتیں آئی ہیں، نظام بدلنے کی آپ نے بات کی، اب اس کے بعد اگلا سٹیپ بتاتا ہوں۔ نظام بدلنے سے مراد جو نظام میں چاہ رہا ہوں، یہ سارا نظام ارتکاز اختیارات کا نظام ہے۔ اس میں اسیمولیشن آف ویلتھ ہے، اسیمولیشن آف پاور، ایکیومولیشن آف پاور ہے، ایکیومولیشن آف ویلتھ ہے، ایکیومولیشن آف اتھارٹیز ہے، ساری چیزیں مرتکز ہیں چند ہاتھوں میں۔ ایک آپ کے صوبے میں کانسٹیبل، سپاہی بھرتی نہیں ہو سکتا وزیر اعلیٰ کے گھر کے بغیر، سندھ میں سپاہی بھرتی نہیں ہو سکتا وزیر اعلیٰ کے بغیر۔ میرا مقصد بات یہ کہاں کا نظام ہے؟ ساری اتھارٹی بالکل پکڑ کے ایک خاندان اور ایک شخص کے ہاتھ میں مرکوز کرتے رکھ دی گئی ہے۔ کروڑ ارب روپے کے بجٹ وہ مختص ہے ان کے ہاتھ میں۔ میں بیلیو کرتا ہوں کہ نظام وہ چاہیے کہ پاکستان کے ہر ڈویژن کو ایک صوبہ بنا دیا جائے، ہر ڈویژن ایک صوبہ ہو، اور تمام اختیارات، تمام بجٹ، تمام وسائل وہ پنجاب اور سندھ اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے بڑے بڑے حصے کے وزرائے اعلیٰ کے پاس رہنے کی بجائے ڈویژنز میں منتقل کر دیے جائیں، اور وہ منتقل ہوں ضلعی حکومتوں کو، 30 سے زائد اور تحصیلی 35 چاہیے کم و بیش، اس میں ٹرائبل ایریاز بھی انکلوڈ کریں گے۔ ضلعی حکومتوں کے پاس طاقت ہو، باہر آپ جائیے پولیس ضلعی حکومت کے پاس ہے، بوروز کے پاس ہوتی ہے، کاؤنٹیز کے پاس ہوتی ہے، فرانس میں فریکچر کے پاس ہوتی ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ اور وہاں کی بڑی اسٹیٹ گورنمنٹس کو امریکہ سے لے کے جاپان تک تصور بھی نہیں ہوتا کہ عوام کے مسائل کہاں، وہ لوکلی حل ہوتے ہیں۔ مسائل عمران خان کبھی بھی نہ اسلام آباد میں حل ہوں گے، نہ لاہور، کراچی، کوئٹہ اور پشاور میں۔ مسائل حل ہوں گے اگر آپ کے اختیارات ڈویژن کے فیصل آباد پر ہیں اور ضلعی حکومتیں نیچے قائم ہوتی ہیں، جنگ کی ضلعی حکومت، ٹوبا کی ضلعی حکومت، گجرانوالہ کی، سیالکوٹ کی، گجرات کی، جہلم کی، تاکہ ان گاؤں قصبوں کے رہنے والے سفر کریں اپنے مسائل کے لیے تو آخری اپیل ان کی ڈویژن پہ ختم ہو جائے، اور ان کے پاس اتھارٹی ہو ضلعی حکومت، پھر نیچے تحصیلی حکومت، اس کے بعد یونین کونسل کی حکومت، اختیارات سارے منتقل ہو جائیں۔ مرکز کے پاس صرف 5 محکمے چاہیے: اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، اسٹیٹ بینک اور کرنسی، دفاع، ان لینڈ سیکیورٹی، کاؤنٹر ٹیررزم اور فورن پالیسی، اور ہائر ایجوکیشن، ملک میں تعلیم کو سٹینڈرڈائز کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ پورے پاکستان کے وفاق کو کسی وزارت کی ضرورت نہیں۔ 5 اداروں کے علاوہ مرکز کے بعد کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ نئے نظام کے حوالے سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اپنا ویژن بتا رہے ہیں کہ کس طرح کا ہونا چاہیے نیا نظام، کچھ چیزیں بتائی ہیں، کچھ چیزیں اور بتا رہے ہیں۔ ڈاکٹر کنٹینیو کیجیے گا۔ ہاں جی، میں عرض کر رہا تھا کہ 35 صوبے اور یہاں صوبائی کسی وزیر اعلیٰ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ملک، ایک غریب ملک کا بجٹ برداشت نہیں کر سکتا کہ ملک میں 5 بڑی عیاش حکومتیں ہوں، وفاق اور 4 صوبوں کی عیاش حکومتیں، اور کھربوں روپے کا بجٹ صرف ان حکومتوں کے قیام پر خرچ ہو جائے، تنخواہوں پر۔ پھر ثوابدیدی فنڈ بھی ہیں، اور ثوابدیدی فنڈ ہیں۔ اب وہ وزیر اعلیٰ نہیں چاہیے، کیبنٹ نہیں چاہیے، صرف گورنر ہو، ڈویژن کے لیول پر وہ صوبائی گورنر ہو، اور اس کا بجٹ صرف اتنا چاہیے۔ اگر کوئی کہے نا کہ اتنا بجٹ کہاں سے آئے گا، تو بجٹ مسئلہ نہیں ہے۔ جو ایک صوبائی وزیر کے دفتر کا بجٹ ہے، یا کمشنر میں جو کمشنر ہوتے ہیں، ڈویژنل کمشنر، ان کے دفتر کا جو ایک بجٹ ہے کمشنر کا، وہی بجٹ گورنر کو منتقل ہو جائے گا، دیٹس اٹ۔ اور سارا بجٹ پھر ضلعی حکومتوں کو جائے گا۔ حکومتیں عمران خان بنتی ہیں اس لیے تاکہ گراس روٹ لیول تک گلی کوچے کے لوگوں کے مسائل سے آگاہی ہو حاکم کو،
اور عوام کو دسترس ہو وہ حاکم کے دروازے پر جا سکے. آپ 4 صوبوں کو رکھ کر مجھے بتائیے ان کے وزیر 3 مہینے اپوائنٹمنٹ مانگتے ہیں, وزیر اعلیٰ ان سے ملاقات نہیں کرتا. جس نظام میں وزیر صوبائی اپنے وزیر اعلیٰ سے ملاقات نہ کر سکے 3 مہینے, وہاں عام شہری کو دسترس کب ہے کہ وہ کسی کے پاس اپنا مسئلہ لے کے جائے؟ جب یونین کونسل کی گورنمنٹ ہوگی ہر شخص دروازہ کھٹکھٹا لے گا. تحصیل کی گورنمنٹ میں ہر شخص کو ایکسیس اور رسائی ہوگی اپنے حکمران تک. ضلعی حکومت میں ہر شخص کو رسائی ہے اپنے حکمران تک, اور ہر شخص کے مسائل کا بھی ادراک ہے. عوام اور حکومت کا رشتہ یہ ہے. اس موجودہ سٹرکچر اور نظام میں یہ رشتہ ہی قائم نہیں ہے, یہ لوٹ مار کا نظام ہے. اب باقی چند ممالک کی مثالیں, انتخابات کروا تو رہے ہیں, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ لوٹ مار ہوگی, ان کو کچھ نہیں ملے گا. ڈیولوشن یاد رکھ لیں نیچے سے کبھی اوپر نہیں آتی, ڈیولوشن اوپر سے نیچے آتی ہے. بلدیاتی انتخابات اس وقت بامعنی ہوں گے جب پہلے یہ بڑے صوبے ٹوٹیں گے, 35 صوبے بنیں گے, پنجاب 9 صوبوں میں تقسیم ہوگا, ہر ڈویژن ایک صوبہ ہوگا, پھر وہ الیکشن کروائیں گے ضلعی, تحصیلی, یونین کونسل, ان کو انتخابات کہا جائے گا. کنفرم باتیں کر رہے ہیں, اب یہاں یہ پھر کوئی آواز اٹھ جائے گی, آپ ایجنڈا لے کے ایک مثال دیتے ہیں. یہاں آپ ایجنڈا سن لیجئے کہ کن کا ایجنڈا ہے. آپ پاکستان کی, یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور یہ بات قوم کو بار بار سنانے کی ہے اور ہر فرد کے سمجھنے کی ہے. 18 کروڑ عوام کا ملک ہے. آپ پاپولیشن کے اعتبار سے تقسیم کریں, 18 کروڑ عوام کے اوپر 4 صوبائی حکومتیں, 4 صوبے ہیں. ترکی میں 7.5 کروڑ کے قریب آبادی ہے ترکی میں, اور ان کے 81 صوبے ہیں, اور 81 صوبے اور 923 ڈسٹرکٹس ہیں, ضلعی حکومتیں ہیں 923, اور 3000 میونسپیلٹیز ہیں, لوکل گورنمنٹس ہیں. سارے اختیارات ڈیولوشن کے ذریعے عوام تک, گلی کوچے تک پہنچا دیے ہیں. اور وہاں ایک عام آدمی گورنر کے دفتر میں اس طرح جا سکتا ہے جس طرح پکنک کے لیے کسی کو آنے جانے کی رکاوٹ نہیں ہے. یہاں جال سازی ہے. یہ مغلیہ شہنشاہوں سے زیادہ بد دماغ ہیں ان حکمرانوں کے, اور نشہ اقتدار میں ان کی گردنیں اس طرح ہیں. درجنوں ممالک میں یہی مثال ہے, درجنوں. اس طرح ایران میں 6.5 کروڑ کی آبادی ہے, 30 صوبے اور 938 ضلع ہیں, 938. اس کا مطلب ہے ضلعی حکومتیں 1000 کے قریب ہیں. جاپان میں 12.5 کروڑ کے, میں رف فگر دے رہا ہوں کہ کروڑ کے قریب آبادی ہے, 47 صوبے ہیں اور 1719 گورنمنٹس ہیں نیچے, میونسپیلٹیز. اسی طرح آپ ویٹنام میں 9 کروڑ آبادی, 58 صوبے ہیں. الجیریا 3.5 کروڑ کے قریب آبادی, 48 صوبے ہیں. اور کینیا 4 کروڑ 10 لاکھ آبادی ہے, 26 صوبے ہیں. فرانس کی 6.5 کروڑ آبادی ہے, 26 صوبے ہیں. اٹلی کی 5 کروڑ 80 لاکھ آبادی ہے, 20 صوبے ہیں. رشیا کے 14 کروڑ آبادی ہے, 83 صوبے ہیں. میں نے آپ کو دنیا کے تمام ممالک کی یہ مثال اس لیے دی کانسیپٹ دینے کے لیے کہ چائنا سمیت اور امریکہ سمیت دنیا کے تمام ممالک ڈیولوشن کو پریکٹیکلی آزما کر اختیارات کو, طاقت کو, وسائل کو, سرمایہ کو, اتھارٹی کو, جسٹس کو گراس روٹ لیول تک پہنچا چکے ہیں. یہ ہمارے حکمرانوں کی عیاشی کے لیے نظام ہے. یہ جب تک رہے گا, یہ نہیں بنائیں گے, آپ یہ صوبے نہیں بنائیں گے. کیوں بنائیں گے؟ چونکہ جن کے ہاتھ میں ملک کی 65% بجٹ جن کے ہاتھ میں ہے, جہاں چاہیں لگائیں, جس کو دیں, جس کو روکیں. وہ کیوں چاہیں گے کہ وہ سارا بجٹ 9 حصوں میں تقسیم ہو جائے اور پھر وہ ضلعوں, تحصیلوں اور یونین کونسل میں تقسیم ہو جائے, اور وہاں لوگوں کو براہ راست عدل ملے, انصاف ملے, روزگار ملے, وہاں کے ٹیکس وہاں لگیں, وہاں ان کے سکول کھلے. جو آپ نے کھینچا ہے کہ اس طرح کا ہونا چاہیے.